بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کا بستر کاندھے پر رکھا، انگیٹھی سر پر دھری اور نقش قدم کی پیروی میں قدم بڑھا دیے۔ یہ پوچھنا خلاف ادب تھا کہ اب ارادہ کدھر کا ہے۔ جب مرشد پاک نے بغداد کے راستے پر قدم رکھا تو معلوم ہوا کہ واپسی قریب ہے۔ یہ واپسی 8 سال مسلسل سفر میں رہنے کے بعد ہو رہی تھی۔ بغداد میں مریدین اور عقیدت مندوں کی آنکھیں راہ تک رہی تھیں۔ جیسے ہی واپسی کا غلغلہ بلند ہوا، زیارت و ملاقات کرنے والوں کا ہجوم ہو گیا۔ سب خاموش مؤدب بیٹھے تھے، چاہتے سب یہی تھے کہ سفر کے حالات سے آگاہی ہو، لیکن بولنا خلاف ادب تھا جب تک کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ از خود ان رازوں کو آشکارا نہ فرمائیں۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے دلوں کے سوالوں کو پڑھ کر جواب کے لیے لب کشائی کی۔ حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا مقبول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سند یافتہ ہے اور ہم اس کی مریدی پر فخر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس مرید کا کیا کہنا جس پر خود مرشد فخر کرے۔ حاضرین نے رشک آمیز نظروں سے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔ کئی آنکھیں ایک ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا جائزہ لینے کے لیے اٹھیں۔ خواجہ سنجری سر جھکائے ادب سے دوزانوں بیٹھے تھے۔ ابھی کلمات تحسین اور مبارکباد کا شور کم نہیں ہوا تھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ابھری، ہم کچھ عرصے کے لیے متقف ہونا چاہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر اپنے چہیتے مرید کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم چاشت کے وقت آ جایا کرو تاکہ مزید علم و معرفت عطا کروں۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہوئے، اگر تم میں سے کوئی بھی آنا چاہے تو دروازے کھلے ہیں، البتہ میرے متقف ہونے کے بعد میری نیابت کے فرائض معین الدین رحمۃ اللہ علیہ سر انجام دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ چوتھی منزل تھی جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گزار رہے تھے۔ دیکھنا تھا کہ وہ حاضرین سے کیا سلوک روا رکھتے ہیں، عام لوگوں کی دلگیری کس طرح کرتے ہیں، مشکل میں گھرے افراد کی دستگیری کس طرح کرتے ہیں، جو انعامات تقسیم ہوئے ہیں انہیں کس طرح تقسیم کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مصروفیت کے باوجود ریاضت و عبادات کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ اتقاف میں چلے گئے اور نیابت کا بار عظیم حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھانا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتے تھے، لیکن مرشد پاک کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کے تمام معاملات خوش اسلوبی سے انجام دینے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کے شرکاء حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق کریمانہ کے معترف ہو گئے۔ مرشد پاک کا حکم تھا کہ تم یعنی حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ چاشت کے وقت آ جایا کرو۔ دوسرے حاضرین کو بھی یہی حکم تھا۔ جب چاشت کا وقت ہوتا آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد پاک کے پاس تشریف لے جاتے اور لوگ بھی آ جاتے تھے۔ جب سب جمع ہو جاتے تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ لب کشائی فرماتے اور علم و معرفت کے موتی لٹانے لگتے۔ ان محافل کا انتظام دراصل حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کے لیے ہی کیا گیا تھا۔ مرشد متقف ہو کر بھی مرید سے غافل نہیں تھے۔ 28 مجالس منعقد ہو چکی تھی کہ ایک محفل کے اختتام پر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے معین الدین، میں نے تیری کمالیت کے لیے ان باتوں کی ترغیب دی ہے، بس چاہیے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تو دل و جان سے انہیں بجا لائے تاکہ قیامت کو شرمندہ نہ ہوں۔ لائق فرزند وہ ہے کہ جو کچھ اپنے پیر کی زبان سے سنے تو ہوش کے کانوں سے سنے اور اس میں مشغول ہو جائے اور اسے بجا لائے۔
یہاں تک پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور آنکھیں بند کر لی، پھر آنکھیں کھولیں اور عصا جو ساتھ پڑا تھا اٹھا کر حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد خرقہ اور لکڑی کی پاپوش یعنی کھڑاویں اور ایک مسلح مرحمت فرمایا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے پیروں کی یادگار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم نے تجھے دی۔ مناسب ہے کہ جیسا ہم نے ان چیزوں کو رکھا ویسا ہی تو بھی رکھے، اور جس شخص کو تو مرد خدا معلوم کرے اسے دے دے۔ جب یہ فرما چکے تو حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ سے بغل گیر ہو کر فرمایا، تجھے خدا کو سونپا۔ ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے تھے کہ مرشد پاک سے جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تمام پیر بھائی جو اس وقت موجود تھے اٹھ کر آپ رحمت اللہ علیہ سے مصافحہ کر رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ دل پر قابو پانا مشکل تھا۔ مرشد پاک کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آ رہا تھا، نورانی محفلوں کی یاد آ رہی تھی۔ کیا خبر مرشد پاک سے زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ آرزو کچھ بھی ہو، مرشد پاک کی بات ٹالی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مرشد پاک سے معانقہ کیا، قدم بوسی کا شرف حاصل کیا اور بغداد سے روانہ ہو گئے۔ حضرت شیخ احد الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ اور چند دوسرے افراد بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ ہو گئے۔ معرفت کی جو دولت نصیب ہوئی تھی اس کا خانہ کعبہ میں حاضر ہو کر شکر بھی بجا لانا تھا اور ثابت قدمی کے لیے دعا بھی فرمانی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ دن کرمان میں گزارے۔ یہیں حضرت قطب الدین اوشی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ چند اور افراد بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے جمال ولایت اور رنگ فقر کو دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ ہو گئے۔ 30-40 افراد کا یہ قافلہ حرم کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اے اللہ، تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے مقبول بندوں میں شمار کیا۔ مجھے توفیق دے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت و رہنمائی میں سرگرم میں عمل رہوں۔ مجھ سے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ ہو۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی یہ کلمات آپ رحمت اللہ علیہ کے ہونٹوں پر جاری ہو گئے۔ طواف کعبہ کرتے اور عبادت میں مشغول ہوتے تو اس کے سوا کوئی دعا ہونٹوں پر نہ آتی۔ آخر ایک روز سننے والے نے یہ صدا سن لی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، مانگ کیا مانگتا ہے تاکہ عطا کروں۔ یہ سنتے ہی سر نیاز زمین پر رکھ دیا اور باسط عجز و انکسار عرض کیا، بار الہ، معین الدین رحمت اللہ علیہ کے مریدان سلسلہ کو بخش دے۔ آواز آئی، اے معین الدین، تو ہمارا ملک ہے، جو تیرے مرید اور تیرے سلسلے میں تا قیامت مرید ہوں گے انہیں بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ انہی دنوں حج کا موسم آ گیا، بہار آ گئی، ہر طرف سفید احراموں کے پھول کھل گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ فریضہ سر انجام دیا اور مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں اگر روب و جلال تھا تو یہاں محبتیں تھی، نرمی ہی نرمی، شفقت ہی شفقت تھی، ہر سو رحمتیں برستی تھیں۔ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، گل دستہ سلام نظر کیا اور پھر مسجد قباء میں متقف ہو کر ریاضت و عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وصال کے شب و روز طویل ہوتے چلے گئے، 6 ماہ گزر گئے۔ ایک رات کچھ دیر آرام کی غرض سے لیٹے تھے کہ نیند آ گئی، لیکن مقدر بیدار ہو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے معین الدین، تم معین دین ہو، تمہیں ہندوستان کی ولایت دی جاتی ہے، اجمیر کو اپنا مستقر بناؤ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اجمیر شریف کی ڈیوٹی کہاں سے عطا ہوئی، سبحان اللہ۔ آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں
آنسو رخساروں کا وضو کرنے لگے۔ پھر خواب کا خیال آیا تو الجھن میں پڑ گئے۔ اجمیر کا تو نام ہی میں نے پہلی بار سنا ہے، یہ کہاں ہے، کس طرف ہے، میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا کیسے؟ سوچتے سوچتے پھر غنودگی آ گئی، دربار پھر سج گیا، عالم خواب میں اجمیر اور اس کا راستہ دکھا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ خواب سے بیدار ہوئے تو روضہ اقدس پر حاضری دی اور پھر اپنے احباب کے ہمراہ بغداد کی طرف چل پڑے تاکہ اس کامیابی سے مرشد پاک کو باخبر کر سکیں اور ان سے اجازت لے کر ہندوستان کا قصد کریں۔ سبحان اللہ۔ اے اجمیر پاک کے باسیوں، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے شہر کی ڈیوٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم و شان شخصیت کے حوالے کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجمیر شریف کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، آمین۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔